بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ موسیقی کے حوالے سے آج میں بات کروں گا کہ موسیقی ایک کمپلیٹ پروپیگنڈا ہے اور اس کو میں ایکسپوز کروں گا۔ یہ ایک پارٹ 1 ہے، اس کے بعد ہم انشاءاللہ پارٹ 2 کی طرف بھی جائیں گے۔ شیطان کا اثر، موسیقی دماغ پر قابو پانے کا ایک ذریعہ ہے، اور آپ کو پتہ ہوگا کہ شیطان موسیقی کا استعمال لوگوں کے خیالات اور اعمال کو بدلنے کے لیے کرتا ہے، گناہگار رویوں کو فروغ دیتا ہے اور انہیں راستے کی راہ سے ہٹاتا ہے۔ موسیقی کی صنعت کا خفیہ ایجنڈا یعنی گناہ اور غیر اخلاقی کو فروغ دینا۔ موسیقی کی صنعت کو ایسی قوتوں کے ذریعے کنٹرول کیا جاتا ہے جو معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ایسی موسیقی کو فراغ دیتی ہیں جو گناہ، بد اخلاقی اور الہی اقدار کے خلاف بغاوت کی تعریف کرتی ہے۔ موسیقی کا تاریخی پہلو، یہ ہمارے خیالات اور اعمال کو کس طرح تشکیل دیتا ہے۔ موسیقی ہمارے خیالات، جذبات اور اعمال کو تشکیل دینے کی طاقت رکھتی ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ شیطانی قوت اس طاقت کو لوگوں کو گمراہ کرنے، سچائی اور راستہ بازی کی روشنی سے دور کرنے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ موسیقی کی صنعت کی تشکیل میں الومناٹی اور اس کے علاوہ دیگر خفیہ معاشروں کا کردار بھی ہے، جس طرح کہ خفیہ سوسائٹیاں موسیقی کی صنعت کو الومناٹی کنٹرول کرتی ہے۔ اس کا استعمال اپنے افراتفری، الجھن اور بدعنوانی کے ایجنڈے کو فروغ دینے اور اپنے مقصد کے لیے نئے اراکین کو بڑھتی کرنے کے لیے کرتی ہے، یعنی ان کو آگے لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ شیطان کی گرفت سے آزاد ہونا، یہ بھی ایک نقطہ ہے جس میں موسیقی کے استعمال میں روحانی بیداری کی اہمیت ہم اس میں واضح کریں گے کہ شیطان کے منصوبوں کا شکار ہونے سے بچنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اپنے موسیقی کے انتخاب میں روحانی طور پر آگاہ اور سمجھدار ہو۔ ایسی موسیقی تلاش کرے جو بدعنوانی اور تباہی کے بجائے ترقی اور حوصلہ افزائی کرے، بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل نہ کرے۔ اگر کرنا ہے تو نعت کی طرف آئے، ابھی جو نشید آج کل آئے ہیں اس طرف آئے، قرآن کی تلاوت کی طرف آئے، موسیقی کو بالکل چھوڑے، کیونکہ یہ نکات جو میں نے کیے ہیں یہ مخصوص سازش تیوروں پر مبنی ہیں، اور اس سے اپنے آپ کو دور رکھے، کیونکہ یہ جو نکات میں نے بیان کی ہے یہ ہماری یہ کلپ پہ آپ دیکھ لیں گے تو بہت سے سیٹینک الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور باقاعدگی سے اس موسیقی میں ان سیٹینک کو، ان شیطانوں کو، ان ڈیولز کو پریز کیا جاتا ہے، ان کی عبادت کی جاتی ہے، ان کو سجدہ کیا جاتا ہے۔ بلکہ ہم تو اس لیرکس کو کمزور سمجھتے ہیں، لیکن یہ لوگ باقاعدگی ان کی پریزنگ کرتے ہیں، اور یہ جو خفیہ سوسائٹیز ہے یہ بھی ان کو ترغیب دیتی ہیں، ان کو ہائیلی وہ کرتے ہیں، اور بہت سی مشہور کمپنیز جو ہے، ٹی وی ڈراماز ہیں، وہ بھی اس میں ملوث ہیں۔ تو باخدا احتیاط کرے، ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کو ڈسٹریکٹ کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے ہیں یہ لوگ، تو جتنا ہو سکے اس چیز کو بالکل اپنے معاشرے سے، اپنے ذہنوں سے، اپنے ایمان سے اس کو نکالے، کیونکہ موسیقی روح کی غلاظت ہے، اور یہ روح کو ناپاک کر دیتی ہے، بلکہ ایمان کو ختم کر دیتی ہے، ایمان کو کمزور کر دیتی ہے۔ تو اس کی بجائے قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کو سنیں، اور اس سے اپنے آپ کو بچائے، کیونکہ یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر سکتی ہے، ہمیں تباہ کر سکتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں ایک ایسی ناپاکی لائے گی یہ بلکہ یہ ایک بدعنوانی انقلاب ہے معاشرے میں، جو معاشرے کو غلط طرف، نیگیٹیوٹی کی طرف بلا رہا ہے، اور شیطان کا سجدہ کروا رہا ہے۔ تو برائے مہربانی ان منصوبوں کا شکار نہ بنے، بلکہ ان کے خلاف شکار کرنے کی کوشش کرے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اس ویڈیو کو آگے سے آگے پھیلائے تاکہ آپ کا بھی ثواب ہو اور لوگ بھی نیگیٹیوٹی سے بچ رکھے اور پازیٹیوٹی کی طرف آئے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔